اس کے ایک حصے سے مارا جاتا ہے مردے کو اللہ کے حکم سے ذبح ہونے والی گائے، اس کا ایک ٹکڑا جب لگتا ہے مردے کے جسم سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ذبح ہونے والی گائے نہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، نہ صالح، قرآن ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وقت کا بڑے سے بڑا اللہ سبحان اللہ تو ہم نضربوہ ببعضہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے کے بعض حصے سے اس مردہ انسان کو مارو۔ اللہ کے حکم سے جو ذبح ہو گئی گائے، وہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ذبح ہو جانے والی گائے مردے میں جان ڈال سکتی ہے۔ یہ قرآن حفاظ یہاں موجود، علماء موجود، ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، مگر ہم تو خدا کی بات ماننے والے۔ مانے نہ مانے ہمیں اس سے کیا بنا۔ ایک آدمی مر گیا بنی اسرائیل، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، وہ گائے ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، اس گائے کو پکڑا، ذبح کیا۔ اس مذبوحہ گائے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ایک حصہ لو جسم کا، اور پھر اس کے جسم کے حصے سے مردے پر مارو۔ جب گائے کے جسم کا ٹکڑا مرے ہوئے آدمی کو لگا تو مردہ زندہ ہو، زندہ ہو تو اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے مجھے ذبح کیا، مردہ زندہ بھی ہو گیا، اور جس مقصد کے تحت زندہ کیا گیا اس مقصد میں کامیابی دے دی۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا، قاتل کا وہ جانور مردے کو زندہ کر دیتا۔ جانور ہم انسان ہو کے اس بات کو نہ سمجھیں تو ہم کہتے ہیں قرآن آؤ انکار کرنے کی بجائے تو آؤ بحث کرو، تیار ہے بحث کرو۔ ہم غلط نہیں کہہ رہے، قرآن ہے۔ اللہ کے حکم پر ایک گائے ذبح کی گئی، پھر اس کے جسم کا ایک حصہ لیا گیا، اس حصے سے مارا گیا اس مردے کے جسم پر، مردہ زندہ ہو کے کیا کرتا ہے؟ بولنے لگتا ہے، قاتل کا پتہ دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندے کا خدا جانور جو خدا کے حکم پر ذبح ہو جائے وہ مردے کو زندہ کر دے، تو جو خدا کے حکم پر کٹ جائے کیا وہ شہید خود مر جائے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جانور خدا کے حکم پر کٹ جائے، جو جانور خدا کے حکم پر کٹ جائے وہ نبی بھی نہیں ہے، اسے شہید بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بکرا کاٹ دیا آپ نے کہا وہ شہید ہے؟ اب قربانی جتنے بکروں کی کیا سب بکرے شہدا ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندے کا خدا وہ جانور جو خدا کے حکم پر شہید ہو گیا، اس جانور میں یہ اللہ نے خصوصیت رکھی کہ اس کا جسم لگتا ہے ایک مردے سے، اس کا جسم ایک مردے سے لگتا ہے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا حضرت حسین جو خدا کے حکم پر کٹ گئے، حضرت قاسم جو خدا کی مرضی کے لیے کٹ گئے، حضرت عباس علمدار جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کٹ گئے، حضرت علی اصغر جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کٹ گئے، حضرت عامہ محمد جو خدا کے لیے کٹ گئے، وہ کب مر سکتے ہیں؟ وہ ہرگز مر نہیں سکتے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سرے سحر ہو حسین کربلا کے میدان میں ضرور ختم ہوئے، حسین کربلا کے میدان میں ضرور شہید ہوئے، لیکن مرے نہیں، مرے نہیں۔
شاعر کہتا ہے سرے سحر وہ، سرے سحر وہ، سرے سفر وہ، جو صبح کا سورج نکلتا ہے حسین ہی تو ہے وہ جو سورج سرے سحر وہ، سرے سفر وہ، سرے سنا وہ، شہید ہو کر ہوا ہے زندہ کہاں کہاں، سرے سحر وہ، سرے سفر وہ، سرے سنا وہ، شہید ہو کر ہوا ہے زندہ کہاں کہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، نیوٹن کی تھیوری نہیں پڑھ رہا ہوں، شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ نہیں نقل کر رہا ہوں، غالب کی شاعری نہیں بیان کر رہا ہوں، اقبال کا کوئی شعر نہیں سنا رہا ہوں، ارسطو کا کوئی کلیہ نہیں بیان کر رہا ہوں، منطق نہیں لگا رہا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو کہا، اس آیت میں تو کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہاں تو مت کہو گا۔ دوسری آیت میں کہا ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا۔ اے سننے والے، اے اسلام کے دعوے دار، اے دین محمدی کے پاسدار، اے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے، لا تحسبن، تو ہرگز ہرگز خیال بھی نہ کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنا تو کہنا، سوچ بھی نہیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر گئے، قتل ہو گئے، انہیں مردہ خیال بھی نہ کر۔ ابھی لا تحسبن کلام کا انداز دیکھیے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، لا تحسبن نفی تاکید بلند، ہرگز خیال نہ کر۔ کیا بات ہے، لا تحسبن، وہاں کہا لا تقولوا، تم مت کہو، کہنے پر اتنا زور نہیں دیا، کہنے کو جب روکا تو اتنے زور کے ساتھ نہیں، خیال کو روکا تو بڑے زور کے ساتھ۔ لا تحسبن، تو معلوم یہ ہوا عمل اور قول تابع ہے خیال کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تابع ہے اللہ۔ فکر و نظر کے، تابع ہے سوچ کے۔ سبحان اللہ۔ سوچ بگڑے گی تو قول بھی بگڑے کیا بات ہے، گا، سوچ سبحان بگڑے گی تو اللہ۔ عمل بھی بگڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب سوچ پر مہر لگاتا ہے تو بڑی سختی سے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ولا تحسبن، تو ہرگز ہرگز نہ سوچ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں کاٹ دیے گئے، جن کے جسم کٹ گئے، تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، جو لڑ گئے راہ حق میں، جو پٹ گئے، ان کے بارے میں نہ سوچ کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہماری زندگی کو بولنے والے، ہمیں زندہ ماننے والے کافر بھی ہم کو زندہ مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ ہمیں زندہ ماننے والے منافق بھی ہیں، ہمیں زندہ ماننے والے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، شہداء کو زندہ ماننے والے صرف اچھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو کافر بھی زندہ مانتا ہے، مشرک بھی زندہ مانتا ہے، دہریہ بھی زندہ مانتا ہے، ناستک بھی زندہ مانتا ہے، نو گاڈ نو ریلیجن بولنے والا بھی زندہ مانتا ہے، لیکن شہیدوں کو زندہ ماننے والا صرف مسلمان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اور سب سے پہلا شہیدوں کو زندہ ماننے والا کون؟ اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے شہیدوں کو زندہ مانا، کیا بات ہے، اس کے بعد انبیاء کرام نے شہیدوں کو زندہ مانا، سبحان جو اللہ سب سے اچھا اس نے شہیدوں کو زندہ مانا، اس کے بعد جو اچھائی میں درجہ رکھتے ہیں انہوں نے اسے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، شہیدوں کو زندہ مانا۔ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ۔ بس سمجھ میں، کافر شہید کو زندہ نہیں مانتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غلط بات دیکھیں، سوچ رہے ہیں بات تو ہم کو پسند نہیں آتی، لیکن کریں کیا، کریں کیا 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 جائے؟ ہر ایک